الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جس کا ترانہ تھا، وہ آئے گریے یعقوب میں جس کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھا وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلعت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش آدم پہ اجالا تھا. 1000 بار بشویم دہن بمست غلام، 1000 بار بشویم دہن کے 1000 بار بشویم دہن بمست غلام، ہونوں سے نام گفتن کمال بے ادبیس. لقد اکرم اللہ النبی محمدا، لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرم اللہ فی الناس احمد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. میرے عزیزوں، انسان کا جو لمحہ، انسان کا جو وقت آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب و اوصاف کو بیان کرنے میں صرف ہو جائے، جو خرچ ہو جائے، وہ انسان کی کامیابی کا ہر درجہ ضامن ہوتا. باری تعالیٰ سے دعا گو ہو، باری تعالیٰ ہم سب کو آقائے نامدار فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کو ہمارے دلوں میں روشن رکھے اور اسی عقیدت و محبت کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کمالات سے، ان خوبیوں سے نوازا تھا جن خوبیوں اور جن کمالات کا حامل انسان نہ تو آپ سے پہلے موجود تھا نہ آپ کے بعد میں موجود تھا. اسی کو لے کر حضرت حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وأحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ سے حسن جمال کا پیغام میری آنکھوں
دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سے حسین و جمیل انسان کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ تو عیبوں سے ایسے پاک ہے گویا آپ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق پیدا ہوئے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بنایا ہے، ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی خاطر 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی اور ہم سب اس میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی آیت کریمہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں پاؤ گے، شمار نہیں پاؤ گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے کسی پر احسان نہیں جتلایا، اگر جتلایا ہے تو کس ذات پر جتلایا ہے؟ وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ رب العزت نے امت میں رسول بھیج کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایک بہت بڑا احسان جتلایا، جو لوگوں کو آیت کریمہ بتلاتے ہیں، جو آیتوں کو علم و حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں کو تزکیہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو پوری دنیا ضلالت و گمراہی میں پیوست تھی، پوری دنیا ضلالت و گمراہی کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ رہے تھے، انسانیت انسان سے خون کو پیاسا ہو رہا تھا، کوئی کسی کا جو ہو نہیں رہا تھا، ہر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیزو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آتے ہیں تو ان معصوم دوشیزاؤں کے ساتھ، ان معصوم بچیوں کے ساتھ گرامی حرکتیں کی جاتی تھی، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے خوشخبری مل جاتی ہے، فرماتے کہ جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی اچھی طریقے سے رکھوالی کرے گا، ان کی نگہبانی کرے گا، ان کو اچھی طریقے سے تعلیم دے گا تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ اس طریقے سے، یعنی بہت کم فاصلہ ہوگا۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیٹیوں کو حق ملا جن کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ماں کو مقام ملا ہے، وہ ماں جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی، جو انسان اس کی قدر کو مانتا نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے اوپر۔ آج ہم چاہتے کہ جنت ہم کو ایسے ہی مل جائے اور ماں کو گالیاں دے، ماں کو چھڑکے، ماں کو الٹے سیدھے لفظ بولے۔ ارے میرے عزیز بھائی اور دوستو، آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کو پڑھیے۔ اللہ بڑی عزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ بڑی عزت فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تم میری عبادت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے حق کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ والدین کا ذکر فرماتا ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان اس مدے میں بیٹھے ہوں گے، کتنے بچے بیٹھے ہوں گے جو ماں کو، جو والدین کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے ان کو نہ جانے ان کو کیسے کیسے لفظ بولتے ہیں۔ میرے عزیز قرآن فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ جب والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آنا، ان کے سامنے اپنے بازو کو جھکا دینا۔
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ رب العزت جس طریقے سے انہوں نے ہم کو بچپن میں پالا، بچپن میں ہمارے پرورش کی، اسی طریقے سے آپ ان کے بڑھاپے میں ساتھ دیں، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما. میرے عزیزو، یہ ہے والدین کا حق. آج یہ معاشرہ سنتا تو بہت ہے لیکن عمل کی دنیا میں جب باری آتی ہے تو بالکل 0.0 آ جاتا ہے. لہذا میرے عزیزو، اس اسٹیج سے میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ بتلانا چاہوں گا کہ جو شخص اپنے والدین کی قدر کر لے گا اس کو یہاں بھی جو ہے کامیابی کامرانی ملے گی اور آخرت میں تو ملے گی. میرے عزیزوں، میں آپ کو واقعہ بتلانا چاہوں گا کہ ایک موقع پر 3 حضرات سفر کر رہے ہوتے ہیں، جو بخاری میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ 3 حضرات سفر کر رہے ہوتے ہیں. جب جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اچانک بارش ہونے لگتی ہے. جب بارش ہونے لگتی ہے تو وہ ایک غار میں چھپ جاتے ہیں. جس طریقے سے آج ہم لوگ کہیں جائیں تو جب بارش ہونے لگتی ہے تو کسی آڑ میں چھپ جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ حضرات بھی ایک غار میں چھپ گئے. جب غار میں چھپتے ہیں تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک بھاری بھرکم پتھر اس غار کے منہ پر، اس غار کے دروازے پر آ کر رک جاتا ہے. میرے عزیزوں، وہ غار ان کے لیے قبرنما بن جاتا ہے. کہیں سے نہ سراغ ہوتا، نہ کہیں سے آنے جانے کا راستہ. اب سب تینوں بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، شستر ہوتے ہیں. کیا کیا جائے؟ تینوں مشورہ کرتے ہیں کہ جو کام رضا الہی کے لیے کیا ہو، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، جو کام خلوص للہ کے ساتھ کیا ہو، اس کو یاد کیا جائے. چنانچہ ان میں سے ایک صاحب تھے، وہ اپنے والدین کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ بکری چراتے ہیں. جب بکری چراتے تو جب بکری چرا کر آتے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتے. ایک دن وہ اپنی حسب عادت، اپنی عادت کے مطابق جنگل میں بکریاں چرانے گئے. جب وہاں سے آئے تو کچھ تاخیر ہو گئی. کچھ جب تاخیر ہو گئی تو یہاں پر ان کے والدین سو جاتے ہیں. اب وہ شخص اپنے والدین کو جگانا پسند نہیں کرتے ہیں اور دودھ کا پیالہ جو ہے ان کے سرہانے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرے ماں باپ کب اٹھے، کب آنکھیں کھولے، میں ان کو جو ہے دودھ کا بھرا ہوا، دودھ سے لبریز اور چھلکتا ہوا جام ان کو کب پلاؤں. میرے عزیز بھائیو دوستو، یہی حالت ان کی صبح تک ہوتی ہے. وہ کسی کو کچھ نہیں دیتے، نہ تو اپنے بچے کو دیتے ہیں، نہ تو اپنے ماتحتوں کو دیتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ صبح کر دیتے ہیں. جب ان کے والدین اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا آپ کب سے کھڑے ہو؟ تو کہتے ہیں ابو جان ہم شام ہی سے آپ کے لیے کھڑے ہیں، اس انتظار میں کھڑے تھے کہ آپ آنکھیں کھولے اور آپ کو جو دودھ کا پیالہ پلائیں. تو میرے عزیزو، وہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ یہ کام میرا آپ کی رضا کی خاطر اگر تھا تو اس کی برکت سے میری اس گار سے پتھر اٹھا. چنانچہ میرے عزیز بھائیوں دوستو، ان کے ساتھ ماں کی دعائیں تھی، ان کے ساتھ ماں کی قربانیاں تھی اور اس کی برکت سے وہ پتھر ہٹ گئے. میرے عزیز بھائیوں دوستو، دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے ماں کی قدر کرنے والوں کو جو ہے دنیا میں بھی جو ہے ان کے اوپر سے مصیبتیں پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور آخر میں اللہ رب العزت الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میرے عزیزو، یہ تو بیچ میں بات آ گئی تھی، اصل تو سیرت کا بیان ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے، ہم نے اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کو نہ جھڑکنا چاہیے. جن کے والدین نہیں ہوتے ان سے پوچھے کہ والدین کی کیا قدر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھی طریقے سے معاملات کرنے والا بنا دے، اچھی طریقے سے ان کی خدمت کرنے والا بنا دے. میرے عزیزو، بات چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے یہ بتلا رہا تھا کہ بہت سی نعمتیں دی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے کسی پر احسان نہیں جتلایا. احسان جتلایا ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر احسان جتلایا ہے. اور کیوں احسان جتلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے جو ہے رہنما ہے، آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ
کسی کا نمونہ دیکھنا ہے، تم کو کسی کا آئیڈیل دیکھنا ہے، تم کو کسی کا طور طریقہ دیکھنا ہے، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ دیکھو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھو۔ آج ہم لوگ غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آج اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے شہروں سے اڑائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، ہم امت محمدیہ کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے چہرے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے سب سے ہم کورے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بالکل ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر مدد نہیں آتی، ہمارے اوپر نصرت نہیں آتی۔ میرے عزیزو، یہ کمی ہمارے اندر کی، لہذا جو میرے بھائی، جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بوڑھے بیٹھے، وہ آج سے تہیہ کرے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرنے والے ہوں گے، اور دلی محبت اسی وقت ہوگی جب ہم آپ کے آئیڈیل کو، آپ کے طور طریقے کو اپنانے والے بنیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ قرآن سے پوچھیں، قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے کردار کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا۔ ارے آپ تو بلند تھے ہی، لیکن جو آپ کے ساتھ ملا وہ بھی بلند ہو گیا۔ میرے عزیزو، آپ کتاب اٹھائیے، آپ تاریخ اٹھائیے، آپ حدیث اٹھائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بلال حبشی چلتے ہیں مکہ کی گلیوں میں، لیکن ان کے پیروں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وہ عمر جو پہلے صرف عمر تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ جڑتے ہیں تو فاروق اعظم بن جاتے ہیں۔ وہ صدیق، وہ ابو بکر جو پہلے صرف ابو بکر تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ جڑتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ وہ عثمان جو پہلے صرف عثمان تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ جڑتے ہیں تو ذو النورین بن جاتے ہیں۔ وہ علی جو پہلے صرف علی تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ جڑتے ہیں تو حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو میرے نبی کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، راہیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حسین جملہ فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی اقتدا کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے، راہیاب ہو گئے۔ میرے عزیزو، اگر ہم کو کامیابی کامرانی والی زندگی گزارنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ہم کو مل سکتے ہیں، اور وہ بھی کم مل سکتی ہے جب ہم جو ہے اطاعت و بندگی کرنے والے بنیں گے۔ میرے عزیزو، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو تقریر واعظ دینے کے لیے بٹھا لیتے۔ لوگ جیسے آج کل جلسہ ہوتا ہے ادھر ادھر کھڑے لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کنارے کھڑے ہوئے تھے ان کو سمجھا دیتے، ان کو بتلا دیتے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں دوستو، ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دور سے آ رہے تھے، دور سے آ رہے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تھے وہیں ہی بیٹھ گئے، اور وہ مسجد سے کافی دور پر تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم وہاں کیوں کھڑے ہو بیٹھ گئے؟ ہم نے تو جو مسجد کے احاطے میں جو حضرات تھے ان سے مخاطب ہوئے تھے، ان کو فرما رہے تھے تم کیوں دور کھڑے ہو گئے، کیوں بیٹھ گئے؟ تو میرے عزیز بھائی دوستو، یہاں پر ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیگ ہو، آپ کا جملہ ہو، آپ کا حکم ہو، اور عبداللہ بن مسعود جو بیٹھے، کیسے ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کے مجال کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزوں، یہ ہے اطاعت، یہ ہے اطاعت شیاری، یہ ہے خم نیازی، اور ان کو وہ چیز ملی جن کو وہ لوگ چاہتے ہیں، ان کو شیروں نے سواری دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی نہیں بن گئے بلکہ انہوں نے بہت سی قربانیاں دی۔ میں آپ کو بتلانا چاہوں گی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، جنگل کا راستہ ہے، بہت خطرناک راستہ ہے، اچانک ان کو ایک شیر مل جاتا ہے۔
حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے جٹ جاتا ہے، جھپٹتا ہے، لیکن حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شیر سن لے میں محمد کا غلام۔ شیر کا یہ سننا ہوتا ہے، فوراً وہ کچھ کہنے لگتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر مدینے میں جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کیا کرشمہ ہے، کیا حالت ہے، عجیب کرشمہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تعجب ہوئے ہوتے ہیں۔ تب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا بات؟ تو فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو یہ شیر مل گیا اور میں نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں، اے شیر مجھ پر حملہ نہ کر۔ اب تو یہ کچھ کہنے لگا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جب تم آ رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ وہ شیر کہہ رہا تھا تم محمد کے غلام ہو، ہم محمد کے غلام۔ میرے عزیز بھائیوں دوستو، یہ چیز آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو لگاتا ہے، اپنے آپ کو قربانیوں میں لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں دوستو، اس وقت کی سب سے زبردست، سب سے سپر پاور طاقت ایران کسرا تھا۔ حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں دوستو، میں آپ کو بتلانا چاہوں کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے مکے میں جاتے ہیں۔ جب مکے میں جاتے ہیں تو ان کے ایک چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہنے ہوتے ہیں پائجامہ یا لنگی جو بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ پنڈلی تک ہوتی ہے، پنڈلوں کے اوپر ہوتی ہے، پنڈلی سے نیچے نہیں ہوتی ہے، یعنی ٹخنوں تک نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے ان کے چچا زاد بھائی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ کے سرداروں کے پاس جا رہے ہیں، مکہ کے رئیسوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ یہ اپنا پائجامہ نیچے کر لیجیے، اس لیے کہ وہ لوگ پائجامہ اونچا ہونے کو بہت معیوب سمجھتے ہیں، بہت خراب سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایک خوبصورت جواب دیا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، آج ہم لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے پڑے۔ آج ہم اگر لنگی یا پائجامہ کچھ بھی پہنے ہوئے ہو تو وہ ہمارا جو ہے گھسٹا ہوا زمین سے لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے عورتوں کو پہننا چاہیے تھا، وہ جو ان کے جو ہے ٹخنے دکھائی نہ دے۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے یہ کام عورتوں والے خود اپنا رہے، حالانکہ فرمایا گیا کہ مرد حضرات ٹخنوں سے اوپر اپنا جو پائجامہ یا ازار یا لنگی رکھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو، جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کسریٰ کو مذاکرات کرنے کے لیے، تو ان کے درباریوں نے روک لیا اور کہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو ان کے اوپر جب انسان سفر سے دور سے آتا ہے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، تو ان کو روک لیا اور کہا کہ اس کپڑے میں آپ کسریٰ سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، آپ دربار میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی مذاکرات نہیں کرنی ہے، جب ہم تمہارا جبہ نہیں پہنیں گے، ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے، ہم اسی میں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، وہ تلوار ٹوٹی پھوٹی تلوار تھی، اس پر قطرن لپٹی ہوئی تھی۔ تو وہ دربان کہنے لگا یہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی تلوار ہے، آپ اس سے کسریٰ کو کیسے فتح کریں گے، ایران کو کیسے فتح کریں گے؟ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی تلوار تھی، لیکن حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دربان تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا بازو نہیں دیکھا۔ اور حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہارے یہاں جو سب سے سخت
ڈھال ہو جو سب سے سخت ڈھال ہو، جو بالکل کٹھنی نہ ہو، اس کو لے آؤ، جو جس کو کوئی کاٹ نہ سکتا اس کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ لائی گئی۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسا وار مارا ہے کہ اس کے 2 کل ہو گئے، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو وہ سب دنگ رہ گئے کہ ان کی ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، کہ کیسی قوم آ گئی ہے جو بالکل جو ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ جب اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاتے ہیں، لقمہ گر جاتا ہے۔ تو پاس میں بیٹھے ہوئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو اٹھانے لگتے ہیں۔ جب لقمے کو اٹھانے لگتے ہیں تو پاس میں بیٹھے پڑوسی کہتے ہیں کہ یہ کس کا سپر پاور طاقت کا دربار ہے، یہاں پر لقمہ اٹھانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے عزیز بھائیوں دوستو، آج ہم غور فکر کریں کہ ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں۔ ہم کھانے میں جو ہے نہ تو بسم اللہ کا دھیان رہتا ہے، الٹے سیدھے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے میں 14 سنتیں ہیں، بسم اللہ کر کر ہاتھ دھل کر اچھی طریقے سے کھایا جائے، اچھی طریقے سے جو ہے کھانا کھایا جائے۔ لیکن آج ہم سب بے ڈھنگے طور سے کھاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لقمہ دی جائے اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے عزیز، یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے بہت بڑا کام لیا۔ چنانچہ جب آگے جاتے ہیں تو کسرا بہت بڑے تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہو اور باقی کھڑے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تو بیٹھا ہے تو ہمارے لیے بھی کرسی منگا، ورنہ ہم تجھ سے مذاکرات کر ہی نہیں سکتے۔ وہ جھلا جاتا ہے، وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے اوپر مٹی ان کے سر پر رکھ کر ان کو روانہ کر دیا جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستو، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اے کسرا، تو نے ایران کی مٹی ہمارے ہاتھوں میں دے دی۔ وہ لوگ بہت توہم پرست تھے، بہت وہم پرست تھے۔ وہ کہنے لگے یہ کیا بول کر گئے ہیں، حقیقت نہ ہو جائے تو فوراً جو ہے پیچھے بھیجتے ہیں ایک دربان کو، لیکن حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے ہوتے ہیں۔ پھر میرے عزیز بھائیوں دوستو، انہی خاک نشین، ان بریت نشینوں کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا کہ اس کسرا کے غرور کو توڑا اور وہاں پر جو پرچم اسلام کو لہرایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں اسوہ ہے، ہر چیز میں نمونہ عمل ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی اگر MBBS ڈاکٹر بنتا ہے تو جب تک جو ہے وہ ہاؤس جاب نہیں کرتا ہے تب تک اس کی جو ہے ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ تھیوری تو سیکھ لی ہے لیکن پریکٹیکل بھی کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو کتاب ہدایت دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور روشنی کے ساتھ ہم سب کو یہاں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت و چراغ لے کر ہم سب کے ساتھ آئے ہیں۔ تو میں کہنے یہ چاہوں گا کہ اگر آپ جو باپ ہو تو دیکھو فاطمہ کے والد نے کیا طریقہ اختیار کیا، اگر آپ شوہر ہو تو دیکھو حضرت خدیجہ و عائشہ کے شوہر نے کس طریقے سے پیش آئے، اگر آپ مزدور ہو تو دیکھو مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مزدوری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بکری چرائی۔ آپ اگر حاکم ہو تو دیکھو مدینے کے حاکم نے کس طریقے سے حکومت کی، اگر آپ جو ہے تاجر ہو تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ملک شام میں تجارت کی۔ میرے عزیزو، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، لیکن ہم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہم کو سونا بتلا گئے ہیں، ہم کو بیٹھنا بتلا گئے ہیں، ہم کو نماز پڑھنا سکھلا گئے، ہم بالکل کھوڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اور کامیابی چاہتے ہو، میں اس جلدے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ میرے عزیزوں، آئیے ہم سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانے والے بنے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ خلاف پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔